میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا، کہ اسلام کی جو شروعات ہوئی ہے وہ اجنبیت سے ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے جو احکام ہیں، جو عقائد ہیں، جو شریعت کے طریقے ہیں، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور احکام اسلام بتلائے تو لوگوں کو عجیب لگتا تھا. بعض لوگ تو طعنہ بھی دیتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے جس میں لیٹرین باتھ روم کے طریقے بتلائے جاتے ہیں. مذاق اڑایا جاتا تھا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں صحابی ہو گئے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان جب سنی تو وہ نقل اتارنے لگے، مذاق بنانے لگے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جو تم نقل اتار رہے تھے، مذاق بنا رہے تھے، ذرا پھر سے کرو. تو وہ ذرا گھبرائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کی برکت سے انہوں نے وہ نقل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، وہ اسلام قبول کر لیے. بتلانا یہ ہے کہ اسلام کی جب شروعات ہوئی اجنبیت کے ساتھ ہوئی. لوگوں میں ایک طرح سے مذاق بنتا تھا کہ یہ ایسا نماز پڑھتے ہیں، ایسی اذان دیتے ہیں، اور بھی اسلام کے احکام پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اسلام اجنبی بن جائے گا، اسلامی احکامات میں اجنبیت آ جائے گی. خال ہی سچے پکے مسلمان نظر آئیں گے. پوری ٹرین چلتی ہوگی، ایک آدھ آدمی ہی آپ کو نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا. پوری بستی مسلمانوں کی ہوگی، لیکن شریعت اور سنت پر کوئی جمع ہوا ایک آدھ دو لوگ ہی نظر آئیں گے، باقی سب رسوم رواج کے بہاؤ میں بہہ جائیں گے. آج سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی خبر لیں، اپنے ایمان کی فکر کریں کہ بھائی ہمارا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ہمارے سینے میں دل ہے کہ نہیں، اور وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں اور قرآنی تعلیمات میں دل کی دو قسمیں ہیں، یا تو زندہ ہوگا یا تو مردہ ہوگا. بلکہ قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. پھر یہودیوں کا جملہ نقل کیا گیا ہے کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو پردے والے ہیں، غلاف والے ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے. تو دل کئی طرح کا ہوتا ہے، سیدھی دو تقسیم، ایک زندہ ایک مردہ. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے دل کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کے دل کی مثال مردہ کی سی ہے. کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام میں، خاص طور پر فلسطین میں، غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے شب و روز میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، ہماری شادیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایک کورونا کال آیا تھا، لوگوں نے کتنی مختصر
तादाद में, मुख्तसर अंदाज में शादियां निमटाई थीं। तो कोरोना से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत है या सरकार के कवानीन से मोहब्बत है, गवर्नमेंट के उसूल और ज़ाब्ते से लगाव है? ये फैसला हमें जिंदगी में कर लेना चाहिए। फिर जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, उस वक्त पछतावे से कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत है वो अपने ईमान को टटोलने और ईमान को बाकी रखने की जरूरत है कि भाई हमारे सीने में दिल है, जिंदा है या मुर्दा है या पत्थर का सिल है, क्या है? बेशतर जगह के बारे में ये मालूमात हासिल हुई कि उन्होंने अपनी मामूलात जिंदगी में तब्दीली कर ली है। नमाजों का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, रोजों का एहतमाम, मजलूमों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शहीदों के लिए वो लोग रोजे रख रहे हैं, नवाफिल की तादाद में इजाफा कर लिए हैं, तहज्जुद पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि वही रफ्तार बेढंगी, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि हमें उनसे क्या लेना देना, जब अपने ऊपर आएगी तो देखी जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। इसका मतलब यह है कि हमारे दिल में ईमान नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमारे सीने में दिल नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमारा ईमान कामिल नहीं है। इसलिए कि मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, ये कुरान कहता है, हदीस कहती, इन्नमल मुमिनुना इख्वा, कुरान, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, हदीस शरीफ, कि मुसलमान तो आपस में भाई भाई। उसको और हदीस शरीफ में तो ये भी है, ला यखज़लुहु वला युस्लिमुहु, कि वो उसको जलील नहीं करता है, वो उसको बेयार और मददगार नहीं छोड़ता है अपने भाई को। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम अपने सीने में दिल को टटोलें, अपने ईमान का जायजा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इस्लाम अजनबीयत की तरह हो जाएगा, अजनबी हो जाएगा, वो सयाउदु गरीबा, फिर वो गरीब हो जाएगा। गरीब का मतलब ये हमारा जो हमारे मुआशरे में, हमारी जुबान में जो गरीब बोला जाता है वो नहीं, मुफलिस, नादार, फकीर, मोहताज, वो नहीं। गरीब का मतलब होता है परदेसी, गरीब का मतलब होता है अजनबी, जिसको हम जानते नहीं हैं। हदीस शरीफ में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दूसरी जगह पर भी, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरुस सबीलिन, कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि कोई परदेसी होता है या रास्ता चलने वाला होता है, राहगीर होता है। परदेसी अगर कहीं जाता है तो अपने काम पर तवज्जो देता है, और जैसे ही काम खत्म होता है फौरन अपने घर वालों की तरफ लौटने की उसको फिक्र होती है और खुशी होती है और बेचैनी होती। हमारा और आपका असली वतन तो जन्नत है, वहीं से हमारे जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए थे दुनिया में। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जरा सोचें कि ईमान है या नहीं है, और है तो किस दर्जे का है, कि हमें तो तकलीफ ही नहीं है कोई। शुरू में कुछ दिन चर्चा हुआ, उसके बाद में कोई अब चर्चा ही नहीं है, न घर में, न महफिलों में, न दोस्तों में, हर जगह बस खाने पीने की फिक्र, हर जगह। यह हमारा शहर अदबी शहर, तारीखी शहर, यहां 100 साल से जायद की लाइब्रेरियां मौजूद हैं, लेकिन कोई उसको झांकने वाला नहीं, कोई उसको पढ़ने वाला नहीं, कोई उसको आबाद रखने वाला नहीं। लाइब्रेरियों में किताबें कीड़े मकोड़ों की नजर हो रही हैं, और जगह जगह शानदार होटल खुल रहे हैं। खोलिए, होटल खोलना कोई बुरी चीज नहीं है। होटल वाले ये न समझे कि हमारा जिक्र हो रहा है, जितने भी शोबे हैं सबका जिक्र हो रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल है जो आपको भी दिखता है और हमको भी दिखता है जगह जगह। और ये उम्मत दावत इल्लाह थी कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाली थी। अब इस उम्मत को सिर्फ दावत और खाने पीने की फिक्र है, कहां जाएं, कहां से दावत आई है, समझ में आई बात। बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश, हम भी खुश। मकसद जिंदगी
یہی ہے. اور پھر جنت میں کیا کریں گے؟ پھر یہیں سب کھا لیں گے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسلام اجنبی ہو گیا ہے، پردیسی ہو گیا ہے، کوئی اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے لیے شوہر تیار ہو رہا ہے تو بیوی منع کر دے رہی ہے، بیوی تیار ہو رہی ہے تو شوہر منع کر دے رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سسر منع کر دے رہا ہے، ماں باپ روڑے بن رہے ہیں، اولاد روڑے بن رہی ہے. اور قرآن میں مومنین کی اور منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. کہ منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں. یأمرون بالمنکر، برائی کو پھیلاتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں. برائی کو پھیلاتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بھی روکتے ہیں کہ خرچ مت کرو، اللہ کی راہ میں مت دو کسی کو، کسی رشتہ دار کی مدد مت کرو. شوہر اگر کسی کو دینا چاہتا ہے، بیوی روک دیتی ہے کہ اپنا کیا ہوگا، ابھی تو بڑا پلان ہے، وہاں لینا ہے پلاٹ، وہاں لینا ہے، اس کا کیا ہوگا، اور آپ کی بچیاں ہیں ان کا کیا ہوگا، آپ صرف رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، آپ ماں باپ کو دیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا. کن کو؟ منافقین. اور مومنین آگے اسی صفحے، ایک صفحے کے بعد 10ویں پارے میں مومنین کا ذکر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہے، محبت ہے. یأمرون بالمعروف، بھلائی کو پھیلاتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اکیلے اکیلے نہیں، وہ اقامت صلاح کہاں ہے؟ پھر وہ تو نماز پڑھنا ہے اکیلے اکیلے. اقامت صلاح سب کی فکر، سب کی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر. بچہ 5 سال کا آپ اس کو اٹھا دیتے ہو صبح میں، اسکول جانا ہے، اور 15 سال کا یا 20 سال کا 25 سال کا آپ کا نوجوان بیٹا، اس کو نماز کے لیے آپ نہیں اٹھا رہے ہیں. پھر سے میں کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے عمل کریں. بچوں کو چھوڑنے کے لیے ان کے ابا جا رہے ہیں اسکول، امی جا رہی ہیں اسکول اور مکتب. جائے تو ٹھیک ہے، نہیں جائے کوئی بات نہیں. قرآن سیکھ رہا ہے، سیکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں. اور اسکول اور ٹیوشن کلاسز آپ خود پہنچا رہے ہیں. آپ باپ ہیں یا پاپ ہیں؟ آپ سوچیں اس کو. آپ باپ ہیں یا پاپ ہیں؟ یہ علم تو یہی رہ جائے گا دنیا کا. اور قرآن حدیث، اس کے بغیر تو کوئی گاڑی زندگی کی نہیں چل سکتی ہے. اور نہ قبر، نہ حشر، نہ پل صراط، نہ جنت اور جہنم. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری ترجیحات، ہماری سوچیں، ہماری فکریں کیا ایمان کے مطابق ہیں؟ کیا مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے کہ اس کو صرف دنیا کی فکر ہو، اپنی فکر ہو، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو، اس کو کوئی احساس نہ ہو؟ تو یہ مسلمانی کہاں ہے؟ تکز کے محنتیں دیگراں بیگمی، نشایت کے نامت نہند آدمی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو کیسا ہے کہ تجھے لوگوں کے درد و غم کا احساس نہیں ہے، تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھ کو آدمی بولا جائے. سمی الانسان لانسہ، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسانیت ہے. جب انسانیت ہی نہ رہے تو پھر وہ انسان کہاں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اسلام کو اجنبی نہ سمجھیں، اسلامی تعلیمات کو پسے پشت نہ ڈالیں، ہم اس کو سینے سے لگائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو سینے سے لگائیں گے اور اس کے احکامات پر عمل کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا بھی وقت آنے والا ہے یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا، اور وہ اپنے دین کو بیچے گا دنیا کے بدلے میں. حالات ایسے ہی ہیں، حالات ایسے ہی ہیں.
ہم لوگ کیا کیا بول جاتے ہیں جذبات میں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں. سمجھ میں آئی بات؟ علماء کے بارے میں، جو علماء حق ہیں ان کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، اکابر کے بارے میں، مدارس کے بارے میں. سمجھ میں آئی بات؟ ہم لوگ کیا کیا بول جاتے ہیں، اپنا کمنٹ کیا کیا کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آدمی اب ایمان پر رہا یا نہیں رہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، وہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو غلط نہیں ہو سکتا ہے، بالکل بھی. ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح میں مسلمان اور شام میں کافر، اور پھر اپنے دین کو بیچ دے گا وہ دنیا کے بدلے میں. کبھی اس کو حکومت چاہیے ہوگی، کرسی چاہیے ہوگی، یا کسی بھی اپنے مفاد کے لیے وہ اپنے دین کا سودا کر جائے گا. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کام کرے گا کہ وہ کافروں جیسا ہو جائے گا. یہ بھی اس حدیث کا مطلب ہے کہ رہے گا تو مسلمان نام کا، لیکن اس کے اعمال کفر شرک والے ہو جائیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ایجوکیشن ہے، جو تعلیمیں ہیں، ادارے ہیں، اس میں کفریہ شرکیہ کاموں کو بالکل ہلکے میں لیا جاتا ہے. مسلمان جو ہیں وہ بھی، مسلمان بچے جو ہیں وہ بھی، جو ٹیچر حضرات ہیں وہ بھی، اور جو بچے ہیں وہ بھی کفریہ شرکیہ کاموں کو ہلکے میں لیا جاتا ہے. ایمان کی قدر و قیمت نہیں رہی، اور احساس نہیں رہا کہ یہی چیز ہمیں دنیا آخرت میں نجات دلانے والی ہے. اللہ سے تعلق، ایمان اگر یہی نہیں رہے تو ساری دنیا کی دولت مل جائے لیکن آدمی خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین، کہ وہ دنیا آخرت میں ناکام ہوگا، اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے. ایک شخص، اس کا نام بھی علماء نے ذکر کیا ہے، مظہر الاسلام تھا، وہ بنگلہ دیشی، کسی ملک میں تھا انگریزوں کے. کسی لڑکی سے اس کو محبت ہو گئی. لڑکی نے کہا کہ اپنا دین چھوڑنا پڑے گا. اس نے چھوڑ دیا. شادی ہو گئی. 1-2 مہینے کے بعد میاں بیوی کار سے چل رہے تھے، فیل ہو گئی، تو اس کی وجہ سے یہ حادثے کا شکار ہو گیا اور یہ مر گیا. اس کی بیوی تو بچ گئی لیکن یہ مر گیا. اب بتائیے، دین بھی چھوڑا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے بدلے میں. دنیا کیا ہے؟ دنیا بہت سب کچھ ہے. عورت بھی ہے دنیا، مال بھی ہے، تجارت بھی ہے، اولاد بھی ہے، یہ سب دنیا کے اندر ہے. پراپرٹی ہے، میراث ہے، جائیداد ہے. آج ہمارے گھروں میں یہ آوازیں نہیں آتی ہیں کہ آپ نے نہیں سنا کہ میراث کا جو بھی احکام ہو ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اپنے حساب سے تقسیم کریں گے. آپ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ نے قرآن کا انکار کر دیا. اب مجھے بتاؤ، قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یصبح مومنا ویمسی کافرا، کہ صبح میں مسلمان، شام میں کافر. شام میں مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے بدلے میں. کتنے لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کی، اپنے ایمان کی. اور جب ایمان کی ہم فکر کریں گے تو یہ ایمان ہمیں اللہ رسول کی فکر کرنا سکھائے گا، اسلام کی فکر کرنا سکھلائے گا، اور عالم اسلام اور ہر انسان کی فکر کرنا سکھلائے گا. یہ اسلام، یہ ایمان ہمارا. اور ایمان ہی نہ ہوگا تو ہم اپنے گھر والوں سے بے خبر ہوں گے، اپنے بچوں سے بے خبر ہوں گے، اپنے آپ سے بے خبر ہوں گے. اور ایمان ہوگا تو ہم ہر چیز سے باخبر ہوں گے، اور ہر چیز سے باخبر رہنا ہی کامیابی ہے. اور اپنے آپ کو دنیا جہان سے بے خبر کر لینا، اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا، یہ ناکامی ہے، غفلت ہے، اور یہ تباہی کا ذریعہ ہے. تو سب سے زیادہ اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور پھر اس پر ڈٹ جائیں. دوسرا کام کیا ہے؟ اس پر ڈٹ جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ، آپ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ میرا سر صرف ایک جگہ جھکتا ہے، اور میں مسجد میں جب چاہے آ سکتا ہوں، اور آپ کو جب چاہے پکار سکتا ہوں، جس حالت میں چاہے پکار سکتا ہوں. اللہ کے نام کے لیے وضو شرط نہیں ہے،
نماز کے لیے وضو فرض ہے، لیکن اگر اللہ کا نام لینا ہو آپ کو، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی پاکی شرط ہے. پاکی مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جنوبی ہے جس پر غسل فرض ہے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. لیکن اللہ کا نام لینا ہو، صرف اللہ اللہ کرنا ہو، تو جنوبی اور جو پیریڈ سے عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اذان کا جواب دینا چاہیے، وہ بھی اذان کا جواب. تو اللہ کا نام ایسا پیارا نام، اتنا آسان نام، کسی بھی حالت میں آپ لے سکتے ہیں. ہاں، ناپاک جگہ پر اللہ کا نام نہ لیں، وہ بے ادبی ہے کہ کوئی بیت الخلاء میں زور زور سے اللہ کا ذکر کرے، وہ جائز نہیں. اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ دعا کہاں پڑھنی چاہیے؟ باہر. لیکن اگر کوئی بھول گیا اور پھر یاد آیا، اندر چلا گیا، تو دل میں وہ پڑھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے. زبان سے پڑھنے کی اجازت اندر میں نہیں. یہ مسئلہ ہے شریعت. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے دعا پڑھنا، تو اندر دل میں آپ سوچ سکتے ہیں. خطبے کے وقت ذکر کرنا جائز نہیں ہے. خطیب جب خطبہ دے رہا ہو جمعہ کا، تو آپ کے لیے زبان سے نہ آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، نہ آپ کے لیے زبان سے ذکر کرنا جائز ہے. اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب امام نکلے خطبے کے لیے تو اب نہ بات جائز ہے نہ نماز جائز ہے. چپ چاپ دھیان سے خطبہ سنو. لیکن اللہ کے رسول کا نام آئے خطبے میں تو دل میں درود شریف پڑھنا جائز ہے، زبان سے پڑھنا جائز نہیں. یہ حضور کا فرمان. تو جہاں جو کرنے کا حکم ہو اس کام کو کرنا ہی عبادت ہے اور تسلیم و رضا ہے. جب کہہ دیا کہ یہ کام کرو، روزہ رکھو، رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھنا فرض ہو گیا. عید کا دن آیا، اب روزہ رکھنا حرام ہے تو اب روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایمان کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر خوش رہیے، اس پر فخر کیجئے. تکبر گھمنڈ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ خوش قسمتی سمجھیے. تکبر گھمنڈ یہ تو منع ہے، لیکن خوش ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں نعمت اسلام کی توفیق عطا فرمائی. یہ ضروری ہے، تبھی تو ہمارا دل زندہ رہے گا. شکر کریں گے تو احساس زندہ رہے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مالک اور خالق ایک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہم نام نہیں لے سکتے یا اس کے دربار میں ہم نہیں جا سکتے، جیسے دوسرے جو ہے لوگوں کے دھرم میں ہے کہ ہر کوئی جو ہے عبادت خانے میں نہیں جا سکتا ہے، خاص لوگ ہی جا سکتے ہیں. اگر کوئی چلا جائے تو اس کو بھگا دیا جاتا. یہاں پر تو کیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یعنی یہ برابری اسلام میں ہی آپ کو ملے گی، کسی اور دنیا کے دھرم میں یہ برابری ہے ہی نہیں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارا خالق اور مالک ایک. ہر جگہ ہمیں سر نہیں جھکانا پڑتا ہے، ایک خالق اور مالک کے سامنے جھکانا پڑتا ہے. بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جھک کر سلام کرنا جائز نہیں. کیوں؟ یہ جھکنا، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی. سمجھ میں آئی بات؟ لوگوں کے سامنے نہیں جھکے گی، کسی ظالم اور جابر کے سامنے نہیں جھکے گی. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. یہ ہم نے انگریزوں کو بھی کہا تھا، اور آج بھی اہل فلسطین، اہل غزہ، وہ ظالم اور جابر کے سامنے یہی ان کا نعرہ ہے کہ ہماری جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، جان تو اللہ پاک نے ہی دی ہے، اس کے نام پر اگر قربان ہو جائے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. لیکن ہم سودا نہیں کریں گے اپنے ایمان کا، دین کا، اور اپنی مسجد کا، بیت المقدس کا، مسجد اقصی کا. اس کا سودا نہیں کر سکتے ہیں. اس میں تم کو انٹری نہیں دیں گے، اس میں تمہاری حکومت کو ہم بالکل قبول نہیں کریں گے. لوہا لیے ہوئے ہیں. اللہ پاک ان حضرات کا حامی و ناصر ہو، آمین. تو میرے بھائیوں، ایمان کی فکر، اس کے بعد اس پر شکر، اس پر فخر کہ اللہ آپ کا لاکھ شکر ہے، بے شمار شکر ہے. شکر کی انتہا ہے کہ آپ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا ہے. آپ ہمارے خالق اور مالک ہیں. قرآن ہمارے لیے آپ نے نازل فرمایا ہے، اور ہمیں آپ نے بہترین رسول عطا فرمائے، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء ہمیں آپ نے عطا فرمائے. آپ کا شکر ہے. اس پر آدمی خوش ہو دل میں، ایسا نروس نہ رہے
10 غیر مسلموں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو نروس سمجھنا اور اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں ٹوپی جیب میں رکھ لیتا ہوں، میں داڑھی چھوٹی کر لیتا ہوں، یہ آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، یہ آپ نے اسلام کا شکر ہی ادا نہیں کیا، یہ آپ نے اسلام کی قیمت کو جانا ہی نہیں۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہم 24 گھنٹے مسلمان ہیں، ہم ہر وقت مسلمان ہیں، ہم جہاں کہیں ہوں وہاں مسلمان۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، سمجھ میں آئی بات، ان کے خاوند کو شہید کر دیا گیا، وہ آتی ہے پردے کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا اس حالت میں بھی اتنا پردہ؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، خاوند شہید ہوا ہے، میری غیرت تو ختم نہیں ہو گئی، میرا پردہ تو نہیں ختم ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ تو وہ صحابیات کا یہ جذبہ، تو میرے بھائیوں سب کچھ لٹ جائے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں خیر و عافیت سے رکھے، لیکن اگر حالات آ جاتے ہیں تو اس پر مقابلہ کرنا چاہیے، جمنا چاہیے، بکھر نہیں جانا چاہیے، حالات کے بہاؤ میں بہہ نہیں جانا چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنے بھیش کو بدل نہیں لینا چاہیے، جیسے لوگ ہوں ویسی باتیں، غیر مسلموں کے بیچ میں بیٹھ کر اسلام پر اعتراض کریں گے تو ایمان کہاں بچے گا؟ ہمیں اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اللہ پر، رسول اللہ پر، کتاب اللہ پر فخر ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے، اور ہمارا دل جذبات سے پر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کریں۔ ہم کیوں چھوٹا محسوس کریں؟ اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، تو ہم اپنے آپ کو بدترین امت کیوں سمجھیں یا بدترین مخلوق کیوں سمجھیں؟ اگر ہم سمجھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو پہلی چیز اپنے ایمان کا جائزہ، دوسری چیز اس پر شکر اور فخر، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام، کہ اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اے اللہ جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما، جو باطنی جو ہمیں نظر نہیں آتے ان فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے، آزمائش آئے گی، حالات آئیں گے، قیامت بھی آنی ہے، اس کی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، کسی سے قرضہ لیا اس کو قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو کیا ہے یہ؟ تو اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں ان فتنوں سے جو ظاہر ہے، نظر آ رہے ہیں، اور ان فتنوں سے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کو تو سب معلوم ہے، آپ ہماری حفاظت فرمائیے۔ جیسے ایک آدمی کو کسی سیٹھ صاحب سے ملنا ہو اور سیٹھ صاحب کے دروازے پر ایک کٹخنا کتا ہو جو کاٹنے والا کتا ہوتا ہے، ابھی آدمی جب سیٹھ صاحب کے گھر پر جائے گا تو چوکیدار سے یہ کہے گا، دربان سے یہ کہے گا، کہ واش مین سے یہ کہے گا کہ بھائی مجھے سیٹھ صاحب سے ملنا ہے، اس سے میری حفاظت کرو۔ اب وہ کتا دیکھ کے فوراً بھونکنے لگتا ہے، ابھی آدمی ڈرتا ہے، لیکن وہ سیٹھ صاحب سے یا واش مین سے کہتا ہے کہ میری اس سے حفاظت کیجیے۔ وہ سیٹھ صاحب کہتا ہے آپ چلے آؤ، یہ کتا نہیں کاٹے گا، یہ میری گرفت میں ہے، پکڑ میں ہے، تو آدمی اطمینان کے ساتھ اس سیٹھ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میرے بھائیوں، فتنوں کا دور ہے، ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کتنے فتنے ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے اندر ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، معاشرے میں ہیں، اور جن کو ہم جانتے بھی نہیں، جو دکھتے بھی نہیں، کچھ تو نظر آ رہے کچھ نظر بھی نہیں آتے۔ اب کیا کریں؟ خالق اور مالک سے ہم درخواست کریں، دعا کریں کہ اے اللہ میری حفاظت فرما لیجئے، اپنا قرب اور اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنا بندہ بنا لیجئے، اور یہ جو فتنے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ ہم دعا کریں گے، اللہ پاک رحم فرمائے گا، ضرور رحم فرمائے گا۔ ہم ان باتوں پر اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجیے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہیں، پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، نیکیوں کا شوق اور ذوق پیدا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، فلسطین پر، غزہ پر رحم فرما، ان کی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، جیسے آپ نے بدر میں، خندق میں فرشتوں کے ذریعے سے اہل ایمان کی، صحابہ اکرام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی۔ پیارے اللہ، یہ آپ کے محبوب کی محبوب امت ہیں، ان پر بھی ترس کھا لیجیے، رحم فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ظالمین اور مفسدین کی اور فتنہ فساد پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، یہ دھرتی، یہ زمین آپ کی ہے، اس کو پاک صاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، خونوں سے رنگ گئی ہے، پیارے اللہ عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اس وطن، ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما دیجیے، ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجیے، مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجیے، امن و شانتی قائم اور دائم فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمیں اپنے ایمان پر شکر کرنے اور فخر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، غیروں کے سامنے مرعوب ہونے سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، ہمارے سینے میں جو آپ نے دل عطا فرمایا ہے، پیارے اللہ ہر وقت آپ کی یاد میں لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، آخرت کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ جن کے آپریشن ہونے یا ہو گئے ہیں، کامیابی عطا فرما دیجیے۔ ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں، غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمارے ایمان کو کامل فرما دیجیے، ہمیں احساس کرنے والا دل عطا فرما دیجیے، مردہ دلی سے، بے دلی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، ہمیں سخاوت نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، اتنا ہمیں عطا فرمائیے کہ ہم آپ کے لیے دینے والے بنے۔ پیارے اللہ، آپ کی مخلوق پر خرچ کرنے والے بنے۔ پیارے اللہ، غنا، دل کا غنا عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، بخل سے، بخیلی سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے اللہ، فلسطین پر رحم فرما دیجیے، وہاں کے شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما لیجیے، اس کے بدلے میں پیارے اللہ، اس کے صلے میں امت پر رحم فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم۔